اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آزمائش کن لوگوں پر آتی ہے؟ آزمائش تو اللہ کے پسندیدہ بندوں پر آتی ہے، بس تم اس وقت کو اپنی بہتری میں سمجھ کر اللہ سے دعا کرتے رہو۔ زندگی آزمائشوں کا سمندر ہے، کسی سے لے کر آزمایا جاتا ہے تو کسی کو بے تحاشا دے کر آزمایا جاتا ہے۔ بس کہیں صبر کی اور کہیں شکر کی آزمائش ہے۔ سورۃ البقرہ کی ایک آیت میں یہ فرمایا گیا ہے، اور ضرور ہم تمہیں آزمائیں گے، کچھ ڈر اور بھوک سے، اور کچھ مالوں اور جانوں اور پھلوں کی کمی سے، اور خوشخبری سنا دو صبر کرنے والوں کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آزمائش جتنی سخت ہوتی ہے اس کا بدلہ بھی اتنا ہی بڑا ملتا ہے۔ لوگ نماز اس لیے شروع کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں نماز بھی پڑھتا ہوں، صدقات بھی کرتا ہوں، کام میرا پھر بھی نہیں چلتا۔ ان کو تو اس بات کا پتہ ہی نہیں ہے کہ نماز ہی کے لیے تو آزمائش ہے۔ جتنا ایمان کامل ہوتا ہے اتنا ہی آزمائشیں بھی زیادہ ہوتی ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک کو چومنے کے لیے اپنے ہاتھ جب میں نے آگے بڑھائے تو تپش تھی، تیز بخار تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اتنا تیز بخار؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے، ہم پر جو آزمائشیں آتی ہیں نا انبیاء پر، وہ عام لوگوں سے 2 گنا آتی ہیں، لیکن فرمایا کہ ہمارا رب بڑا کریم ہے، ہمیں اجر بھی ڈبل دیتا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ موقع اچھا تھا تو میں نے ایک سوال بھی کر دیا، یا رسول اللہ یہ بتائیں کہ دنیا میں سب سے زیادہ آزمائشیں کن لوگوں پر آتی ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب سے زیادہ آزمائشیں اللہ کی انبیاء کو آتی ہیں، نبیوں کو آتی ہیں، اس کے بعد جو ان کے زیادہ قریب ہوں ان کو آتی ہیں۔ لوگ کیا سمجھیں گے حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین کی آزمائش کو؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے زیادہ قریب تو امام حسن اور امام حسین ہیں نا۔ تو کیا سمجھتا ہے کہ غربت بس مثبت کے اظہار کا نام ہے اور بڑے لطف کے ساتھ زندگی گزارنے کا نام ہے؟ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے بعض بندے ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ انہیں فقر میں مبتلا کر دیتے ہیں اور ان کے پاس بس ایک چادر رہ جاتی ہے۔ ہمارا تو مزاج ہوتا ہے کہ بس میٹھا میٹھا کھا جاؤ، اور ذرا سا کڑوا آ جائے تو صبح بھی رو شام بھی رو، حال ہی کوئی نہیں، غریبی بڑی۔ بعض لوگ تو ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی بات سن کر لگتا ہے کہ زندگی میں کبھی سوئے ہی نہیں۔ اے بندے، خدا نے جو نعمتیں تجھے دیں تو ان کا بھی تو ذکر کر، جو انعامات تجھے دیے ان کا بھی تو ذکر کرنا، ان کا تو نے تذکرہ ہی نہیں کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان لوگوں پر مجھے دکھ آتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے کہ وہ اللہ کی طرف سے آئے دکھ پر بھی اس طرح راضی ہوتے ہیں جس طرح تم میں سے کوئی راحت ملنے پر راضی ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا، یہ کیسے پتہ چلے گا کہ جو پریشانی یا مصیبت ہم پر آئی ہے وہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے یا ہم پر اللہ کی طرف سے سزا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، جو مصیبت تجھے اللہ کی طرف لے جائے وہ آزمائش ہے، اور جو مصیبت تجھے اللہ سے دور کر دے وہ سزا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بڑا اجر و ثواب بڑی آزمائش کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ جب کسی قوم سے محبت فرماتے ہیں تو ان کو آزمائشوں میں ڈال دیتے ہیں، پھر جو آزمائش پہ
راضی رہا تو اس کے لیے اللہ کی رضا ہے، اور جو آزمائش پر ناراض ہوا تو اس کے لیے اللہ کی ناراضگی ہے۔ چونکہ ہم بہت کمزور ہیں اور ہمارے اندر کسی آزمائش پر پورا اترنے کی طاقت نہیں ہے، اس لیے اللہ سے ہمیشہ عافیت کی دعا مانگنی چاہیے، تاکہ اللہ کی طرف سے کوئی مشکل، تنگی یا آزمائش آ جائے تو اس میں صبر اور رضامندی کا مظاہرہ کر سکے کہ یہ جو بھی آزمائش آئی ہے اللہ کی طرف سے ہے، اور اس پر صبر کرے۔ اللہ تعالی ہمیں تمام تر مشکلات اور پریشانیوں سے دور رکھے اور ہماری حفاظت فرمائے، آمین۔